میں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تحریر وجاہت مسعود۔ آج قلم میں اعتراف کی بوند ہنگامہ آ رہا ہے۔ فیض صاحب نے فرمایا تھا، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔ ہماری روایت میں میر صاحب بہت بڑے آدمی گزرے ہیں۔ اردو شعر میں کمال ہنر، نزاکت، احساس اور کائناتی شعور کے امتزاج کا معجزہ میر ہی کے حصے میں آیا۔ انہیں خود رائی اور تنازی زیب دیتی تھی۔ تجھے میر سمجھا ہے کم یا کسوں نے، ہم خاک نشینوں کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ البتہ ہمارے حصے میں رائے گانی کی گرد ملال ضرور آئی۔ اسی غبار پر انگلیاں پھیر کر اس خواب کی نقش گری کرتے ہیں جس کی تعبیر ممکن تھی مگر وقت اور مقام راس نہیں آئے۔ اسے شک و مت سمجھیے۔ زندگی بذات خود ایک احسان ہے جس کا تشکر واجب ہے۔ روشنی دکھانے والے بزرگوں، علم کی گتھیاں سلجھانے والے اساتذہ اور بارش کی بوندوں کے مانند محبت کی ٹھنڈک عرضاں کرنے والے دوستوں کے بغیر زندگی کیسے تصور کی جائے؟ تاہم یہ شعور بھی ضروری ہے کہ ہماری حد پرواز میں ایسی کون سی دیواریں حائل ہوئیں جن کے نہ ہونے سے زندگی زیادہ سبک ہو سکتی تھی، مہارتوں کے عرفہ تر معیار تک رسائی ممکن تھی، بخشندہ صلاحیتوں کو بہتر طور پر بروئے کار لایا جا سکتا تھا۔ جنت مکانی احمد بشیر فرمایا کرتے تھے کہ جنگ سے نہیں، قحط سے ڈرو۔ قحط وہ بلا ہے جو انسان کو اندر سے بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے استاد سے اختلاف کی جسارت کرتے ہوئے ان کے استاد اور اپنے روحانی مرشد چراغ حسن حسرت کو یاد کرتا ہوں، ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت۔ قحط کا عذاب فرد کی نفسیات پر گرہیں لگاتا ہے مگر جنگ کا افریت بستیاں اجاڑ دیتا ہے، تہذیب کے ورثے کو ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ قحط اور جنگ ہی کی طرح وہ قوم بھی اپنی حقیقی قامت سے محروم ہو جاتی ہے جہاں شہریوں کو اپنے وسائل کی تقسیم پر اختیار نہ ہو، فیصلے کرنے کی آزادی نہ ہو، سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہو، علم پر پہرے بٹھا دیے جائیں، نئے راستوں کی جستجو کا اذن نہ ہو۔ شاید اب کو خیال آئے کہ یوں اشارے کنائے کی بجائے سیدھے سیدھے آمریت کیوں نہیں کہتے؟ عزیزو، 21ویں صدی میں آمریت نے بھی نئے بحروب دریافت کر لیے ہیں۔ چند ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے بیشتر حصوں میں آمریت پردہ پوش ہو گئی ہے۔ پاکستان ہی کو لیجئے۔ ان دنوں فوج کے سابق سربراہ جنرل رے قمر جاوید باجوہ پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے اور یہ تنقید عام طور پر سیاسی وابستگیوں کی آئینہ دار ہے۔ تاہم ہمارے کتنے تعلیم یافتہ شہریوں کو یاد ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کی اصطلاح فروری 2018 میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے چونو اجلاس میں سامنے آئی تھی۔ چند ہفتے بعد جنرل صاحب نے چنیدہ صحافیوں سے گفتگو میں اپنے خیالات کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا۔ الفاظ نرم، لہجہ معقول اور مخملی اصطلاحات مگر پیغام بالکل واضح تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جنرل صاحب نے 30 نومبر 2022 کو یوم شہداء کی تقریب میں جن غلطیوں کا اعتراف کیا تھا وہ وسط مارچ 2018 میں بیان کیے گئے ان ارادوں کا فسخ ہی تھا جب 18 ترمیم کو 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک کہا گیا تھا۔ تفصیل جاننا ہو تو جنگ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز انٹرنیشنل کی 18 مارچ 2018 کی اشاعت میں برادرم سہیل وڑائچ کا مضمون دی باجوہ ڈاکٹرائن فرام شاونزم ٹو ریئلزم پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک قصہ سنائیں۔ سوویت عامر جوزف سالن نے 1929 سے 1933 تک اجتماعی زراعت کا تجربہ کیا جس کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 60 سے 70 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ آمریت عام شہری کی آواز تو دبا سکتی ہے لیکن ناانصافی کی نشاندہی فنکار کی سرشت میں شامل ہے۔ روسی شاعر مینڈل سٹام نے سالن کی ایک حجو لکھ ڈالی۔ اس نے یہ نظم بورس پاسٹرناک کو سنائی جسے حالات کا بہتر اندازہ تھا۔ پاسٹرناک نے مینڈل سٹام سے صرف یہ کہا کہ تم نے مجھے یہ نظم نہیں سنائی اور نہ میں نے سنی، کسی اور کو بھی مت سنانا۔ مگر آمریت کو سن گن مل چکی تھی۔ 16 مئی 1934 کو مینڈل سٹام گرفتار ہو گیا۔ بظاہر منحرف شاعر سے لاتعلقی ظاہر کرنے والے پاسٹرناک نے اپنے دوست کی خلاصی کے لیے مقدور بھر کوشش کی مگر بے سود۔ 13 جون 1934 کو اسٹالن نے پاسٹرناک کو فون کیا۔ مینڈل سٹام کی سزا کم کر کے اسے ایک دوردراز شہر میں جلا وطن کرنے کی خبر سنا کر پوچھا، وہ تمہارا دوست ہے؟ خوفزدہ پاسٹرناک نے ملفوف جواب دیا کہ شاعر اپنے ہم عصروں کے دوست نہیں ہوتے بلکہ ان میں تو باہم چشمک کا تعلق ہوتا ہے۔
स्टालिन ने अगला सवाल किया कि तुम्हारा इसकी शायरी के बारे में क्या ख्याल है। पास्टरनाक ने पहलू बचाना चाहा तो फोन कट गया। पास्टरनाक को बरारास्त सजा देने की बजाय इसकी महबूबा उल्गा को साइबेरिया भेज दिया गया ताकि शायर जिस्मानी उकूबत की बजाय ज़हनी अजियत का शिकार हो। हमारे यहाँ भी कलमकार के लिए मुंतखब दहशत और नादीदा दबाव का नुस्खा अपनाया गया है। बज़ाहिर इजहार आज़ाद है मगर कलीदी सवाल को रीड लाइन कहते हैं। आपका नियाज़मंद सोच, ज़ौक़ और अक्लो शर्ब में मग़रिब ज़दा है। अहद जवानी में बरसों जहां गर्द रहा, एक दुनिया देखी मगर अब कोई 15 बरस से मिट्टी पकड़ रखी है। सबब सिर्फ दो हैं। पाकिस्तान में नीम मुर्दा ज़मीर के साथ जीने में भी जो मनवियत है वो कहीं और मुयस्सर आना मुश्किल है। दूसरे ये कि पाकिस्तान के बज़ाहिर साधारण इंसानों जैसी शुक्रगुजार कौम दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अहल पाकिस्तान एक पैसे की अच्छाई के बदले सौगन्ना मोहब्बत देते हैं। ऐसे प्यारे इंसानों के बीच जीना और मरना ऐसी नेमत है जिसका कोई नाम अलबदल नहीं। फरोग गुलशन व 100,000 का मौसम ना सही, कड़ी धूप में अब्रो 12 की आसबंदेई रखना जिंदगी का बेहतरीन मसरफ है।